بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ سلمان صاحب کی کہانی آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر کے مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک عام سینئر کلرک کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بہت بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے 4 کمروں کے فلیٹ میں ایک لڑاکا بیوی اور 4 بدتمیز بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں کو ماں کی بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ دونوں کسی کام کے نہیں تھے۔ بڑا 2 سال کی مسلسل کوشش کے بعد گریجویشن تو پاس کر سکا تھا، مگر نمبروں کی وجہ سے نوکری کی تلاش میں شہر بھر میں جوتیاں چٹکھاتا پھرتا تھا، اور چھوٹے نے BA فیل ہونے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ دونوں بیٹیوں نے بھی سوائے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے علاوہ کچھ خاص نہیں کیا۔ حال بتا، بڑی نے 12ویں کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ سلمان کی بیوی عالیہ کو ادھر ادھر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ سلمان کے کچھ دوستوں کا کہنا تو یہ بھی تھا کہ عالیہ کے اس شوق کی وجہ سے ہی اس کا مزاج نارمل انسان کی طرح نہیں ہے۔ خیر، جو بھی تھا، سلمان صاحب ایک بڑی آزمائش میں تھے۔ عالیہ کی عجیب و غریب طبیعت کی وجہ سے وہ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے تھے۔ ساری عمر حسرت رہی کہ بیوی کی محبت نصیب ہوتی یا گھر کا ماحول بہت پرسکون اور آرام دہ ہوتا، مگر افسوس کبھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، جس میں سارا قصور ان کی بیوی کا تھا، جو کبھی بھی ٹک کر گھر پر نہیں بیٹھتی تھی اور جب دل چاہتا منہ اٹھا کر کہیں بھی نکل پڑتی۔ اس کی ان حرکتوں سے اس کے گھر اور بچوں پر کیا اثر پڑ سکتا تھا، اس نے کبھی سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ پہل تو سلمان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی تو اس نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے بہن بھائیوں کا سہارا لیا، مگر یہ سن کر ان کو بہت صدمہ پہنچا کہ عالیہ شروع سے ہی اپنی منمانی اور ہٹ درمی کرنے کی عادت رکھتی تھی۔ جس کام سے منع کیا جائے اسے کرنے میں خاص دلچسپی پیدا کر لیتی، تاکہ کسی بھی طرح اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر اپنا رعب جما سکے اور من چاہی زندگی گزار سکے۔ ان دونوں کی مکمل ارینج میرج تھی۔ سلمان صاحب کے ماں باپ کے مرنے کے بعد دور کے رشتہ داروں نے مل کر ان کا رشتہ عالیہ سے طے کر دیا۔ کوئی مناسب چھان بین نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالیہ کے بارے میں کچھ بھی جان نہیں سکے تھے، اور جب عالیہ کی حقیقت ان پر آشکار ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ زندگی کا سکون ان کی زندگی سے رخصت ہو گیا تھا۔ عالیہ کو ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اوپر تلے 4 بچوں کی پیدائش کے بعد سلمان صاحب نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے عالیہ پر کبھی سختی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کوئی تماشا کر کے جگ ہنسائی کی وجہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ ایک اتوار کا دن تھا، سلمان صاحب چھٹی پر تھے۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ عالیہ ان کو نظر انداز کر کے نہ جانے باہر اپنے کن کاموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے اسے بلایا اور نہ ہی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بڑا بیٹا دانیال دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بابا، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلمان صاحب کے دل میں ایک خوشی کی کرن جاگی کہ شاید وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے باپ سے مشورہ درکار ہے۔ سو انہوں نے بہت مسکرا کر کہا، کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دانیال نے نگاہیں جھکائی اور جیسے کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے اپنی بات کہی تو سلمان صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلمان صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ آج کے دور میں شادی کرنا آسان کام ہے کیا؟ کیا تم ابھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے ہو؟ میں اپنی تنخواہ میں صرف اپنے بچوں کو پال سکتا ہوں، تمہارے بچوں کو نہیں۔ یاد رکھنا، یہ تمہیں اپنی شادی کرنے سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا کسی بھی طرح شادی کرنے کی صورت میں تمہارا یہاں رہنا مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہوگا۔ اس کے اٹل انداز سے کہنے پر دانیال بولا، اور اگر میں نوکری کے چکر میں رمشا کے ماں باپ نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سن کر سلمان صاحب کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ غصے سے بولے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری نوکری سے پہلے شادی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اب تم اس بات کو یہیں ختم کرو اور اس وقت میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر دانیال وہاں سے نکل گیا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ
اب محنت ضرور کرنی پڑے گی ورنہ کسی قابل ہوئے بغیر یہ رشتہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ سو اس نے دن رات محنت کی، آخرکار ایک جگہ نوکری تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی کیا۔ سلمان صاحب بہت ہی خوش تھے کہ چلو شادی کے بہانے ہی صحیح اس نے کوئی کام تو کیا۔ ایک روز وہ عالیہ کو لے کر مٹھائی اور تحائف سمیت رمشا کے گھر گئے۔ رمشا کے ماں باپ تو جیسے اس سب کے لیے پہلے ہی منتظر تھے، انہوں نے جھٹ پٹ ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ ویسے بھی سلمان صاحب اتنے نرم مزاج اور گفتگو شناس تھے کہ کوئی بھی شخص 5 منٹ میں ان کے دلائل سے قائل ہو سکتا تھا، لہٰذا جب وہ واپس گھر لوٹے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ خوشخبری دانیال کو سنائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئے کیونکہ جلد ہی شادی کی تاریخ رکھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیٹے کی شادی کے لیے بہت بے چین تھی کیونکہ دل ہی دل میں اس کا ایک مفاد چھپا تھا جو شادی کے بعد سامنے آ گیا۔ رمشا سادگی سے شادی ہونے کے بعد ان کے گھر آ گئی تو عالیہ اور اس کی بیٹیوں نے گھر کے کاموں میں مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ لوگ تو جیسے اس انتظار میں تھی کہ گھر میں بہو قدم رکھے اور وہ اسے گھر کی نوکرانی بنا دے۔ رمشا کے سر پر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی اور عالیہ نے دانیال کو بھی بیوی کے خلاف کر دیا۔ رمشا کی گود میں شادی کے 5 سال بعد ہی بچہ آ گیا جس کی خاطر وہ گھر بسانے پر مجبور تھی۔ خاموشی سے ہر ظلم و ناانصافی چپ چاپ سہ رہی تھی۔ وہ صبح سویرے بستر سے اٹھتی اور اٹھتے ساتھ ہی کچن کا رخ کرتی جہاں دن بھر کے کام اس کے منتظر ہوتے۔ وہاں سے فارغ ہوتی سو ساس نندو کے کمرے کے بکھیرے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ دونوں نندو کو انٹرنیٹ اور ڈراموں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ بھابھی کا ہاتھ بٹاتی یا روتے ہوئے بتیجے کو 2 منٹ کے لیے اٹھا لیتی۔ دوسری طرف عالیہ کی نہ جانے کون سی سرگرمیاں چل رہی تھی، وہ گھر سے غائب ہو جاتی اور گھنٹوں تک اس کا کچھ پتہ نہ ہوتا۔ سلمان صاحب کو تو ویسے اس نے پہلے ہی ہر معاملے سے نکال رکھا تھا، اب تو بالکل ہی ان سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک دن آفس میں سلمان صاحب کو گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہوئی تو وہ چھٹی لے کر جلد گھر کے لیے نکل گئے۔ وہ اپنی پرانی سی موٹر سائیکل پر گھر پہنچے تو کیا دیکھتے کہ پورا گھر پھیلا ہوا ہے اور گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کچھ آگے بڑھے تو انہیں ٹی وی والے کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو دونوں بیٹیاں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی تھی اور پلک جھپکنے کی زحمت تک نہیں کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑے رہے لیکن دونوں ٹی وی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہے۔ وہ اپنے غصے کو بمشکل دباتے ہوئے کچن کی طرف گئے تو وہاں ارم روتے ہوئے برتنوں کا ڈھیر لیے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی نظر جیسے ہی سلمان صاحب پر پڑی اس نے فوراً آنسو صاف کیے۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں اور بہو کو بلایا اور عالیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عالیہ ان کے سامنے آئے اور وہ ان کا گلا دبا دے۔ ان کا ارادہ بیٹیوں کو سمجھانے کا تھا مگر وہ اٹھے اور عالیہ کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ ان کا رخ عالیہ کی دوست پروین کے گھر ہوا۔ انہوں نے دروازہ بجا کر عالیہ کا معلوم کیا تو پروین کے بیٹے نے بتایا کہ وہ صبح اس کی امی کے ساتھ مزار کی طرف گئی تھی۔ یہ سن کر سلمان صاحب بہت حیران ہوئے کیونکہ اس علاقے میں ویران جگہ پر جو مزار تھا وہاں پر زیادہ تر لوگ جادو اور عملیات کے لیے جاتے تھے۔ سلمان صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ بھلا ایسی جگہ پر عالیہ کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اسے ڈھونڈنے لگے مگر وہاں لوگوں کا بہت رش تھا اور اس سب میں عالیہ کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو کر وہ واپس پلٹے اور سست روی سے چلنے لگے کہ ان کی نظر ایک بیکاری پر پڑی۔ اس کے بال بکھرے تھے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ وہ اس انداز سے ہل رہا تھا کہ جیسے کچھ پڑھ رہا ہو مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلمان صاحب کو دیکھ کر وہ پکارا، کہاں جا رہا ہے میرے بچے؟ میرے پاس آ اور بابا کی دعائیں لیتا جا۔ سلمان صاحب کو نہ جانے کتنے سالوں بعد کسی نے اس طرح پیار سے بلایا تھا۔ وہ چاہے ایک فقیر ہی تھا مگر اس کی محبت بھری آواز میں ایک جادو تھا، اس لیے ان کے قدم اس کی طرف سے اٹھتے چلے گئے اور وہ بہت ادب سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ گھر کا سایہ لگتا ہے مگر بہت ستایا لگتا ہے، اس نے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دے کر کہا تو سلمان صاحب کو بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے فوراً سر ہلا کر اس بات کی تائید کی اور ساتھ ہی کہا،
آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ایسی ہی بات ہے۔ آپ تو میرا حال بغیر کہے جان گئے ہیں۔ آپ پر مجھے مقبرے کے جنات کا اثر لگتا ہے۔ مجھے چھوڑ بچے، تو اپنی بتا، اس نے دوبارہ پیار بھرے انداز میں کہا تو سلمان صاحب کو تو جیسے کوئی ہمدرد مل گیا۔ انہوں نے پوری کہانی شروع سے آخر تک سنائی۔ آخر میں عالیہ کی عجیب و غریب طبیعت سے لے کر گھر میں اپنی نہ ہونے کے برابر حیثیت تک پوری بات بتا کر وہ اس سے پوچھنے لگے، آپ بتائیے بابا جی، مجھے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے اور گھر کا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری خوشی خوشی پوری کرے؟ بس اتنی سی بات؟ وہ چٹکی بجا کر بولا جیسے یہ تو اس کا منٹو کا کام ہو۔ سلمان صاحب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولے، کیا واقعی آپ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ مسئلہ؟ یہ لفظ کہہ کر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، دوبارہ بولا، تیری نظر میں یہ مسئلہ ہے بچہ، مگر میرے لیے یہ چٹکیوں کا گیم ہے۔ کیا آپ کے پاس جنات ہیں؟ سلمان صاحب نے بے یقینی بھرے انداز میں پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا اور بولے، اس بار بڑی عقل مندی کی بات کی ہے تو نے بچے۔ جنات کے مقبرے پر یہ مزار کا فقیر تیرے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دے گا، بس ذرا قربانی چاہیے۔ کیسی قربانی؟ سلمان صاحب نے بے صبری سے پوچھا تو وہ بولا، مجھے تمہارا 2 کلو خون چاہیے۔ ایسا عمل کروں گا کہ سب لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے اور تمہاری ہر بات مانیں گے۔ یہ سن کر سلمان صاحب سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر سوچ کر بولے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز آپ مجھے بتا دیں؟ کیونکہ یقین جانیے بابا جی، شوگر کے بعد تو میرے جسم میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی ہے، ویسے ہی کمزوری رہتی ہے۔ اگر 2 کلو خون نکالا تو میں تو مر ہی جاؤں گا۔ قسم سے اگر یہ مجبوری نہ ہوتی میں آپ کو ضرور آپ کی خدمت میں خون پیش کر دیتا اپنا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر مزید کچھ کہنے سے انہیں روک دیا اور بولا، سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، فکر نہ کر بچے، بابا بہت زیادہ نرم دل ہے، اس لیے تیری مجبوری سمجھ گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سلمان صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً بولے، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں بابا جی؟ اپنا خون نہ صحیح مگر ایک کالے اور جوان بکرے کا خون لے کر آؤ، میں کوشش کر کے اسی سے کام چلا لوں گا۔ یہ سن کر سلمان صاحب خوش ہو گئے اور بولے، میں کل ہی بکرا لے کر آ جاؤں گا یہاں۔ یہ سن کر وہ فقیر ایک دم سے بول پڑا، نہیں نہیں، یہاں مت لے آنا، اس مزار پر شرارتی جنات بھی ہیں جو مجھے سکون سے عملیات نہیں کرنے دیتے، اس لیے تیرا خاص عمل میں اپنی جھونپڑی میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جھونپڑی کا پورا ایڈریس سلمان صاحب کو سمجھا دیا تو وہ وہاں کل آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ سلمان صاحب گھر داخل ہوئے تو سامنے ہی عالیہ موجود تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ بھول ہی گئے تھے کہ عالیہ سے انہوں نے بات کرنی تھی۔ ان کے دل میں جو چوٹ تھا وہ تو بس اسے چھپانے کے لیے منہ چھپا رہے تھے۔ دوسری طرف عالیہ جو بیٹیوں سے ساری بات سن چکی تھی وہ منتظر رہی کہ شوہر کچھ کہے اور وہ آگ بگولا ہو کر دو بدو جواب دے۔ اس نے جب یہ امن و امان دیکھا تو حیران رہ گئی اور جلدی سے اپنی دوست پروین کو فون کرنے کے لیے بھاگی۔ پروین تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی، جلدی سے فون اٹھا لیا۔ تو نے بالکل ٹھیک بتایا تھا، مزار کے فقیر کے تعویذ نے تو بڑا اثر دکھایا ہے۔ سلمان ایسے تیر کی طرح سیدھے ہو گئے اور کسی بھی بات پر الجھے بغیر گھر آتے ہی کمرے میں چلے گئے۔ یہ سن کر پروین فخر سے بولی، ہاں تو ویسے بھی تھوڑا ہی پورا محلہ مجھ سے مشورے مانگنے کے لیے آتا ہے، پیدائشی ہی سمجھدار ہوں۔ بس تو ایسا کرنا کہ اگلے تعویذ کے لیے فقیر بابا نے جو 20,000 روپے مانگے ہیں ان کا انتظام جلد سے جلد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ اس تعویذ کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ یہ سن کر عالیہ فوراً بولی، ارے ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میرے پاس 20,000 روپے رکھے ہیں، میں کل ہی جا کر فقیر بابا سے دوسرا تعویذ لے کر آتی ہوں۔ عالیہ نے رازدارانہ انداز میں کہا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف سلمان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں عالیہ کو ان کی اس نئی مہم کا نہ پتہ چل جائے، اس لیے جب عالیہ کمرے میں آئی تو وہ جھوٹ موٹ کے سوتے بن گئے۔ عالیہ نے بھی شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا بڑے میاں جلدی سو گئے، اگر مجھ سے پوچھ لیتے کہ دن میں کہاں گئی تھی تو میں کیا جواب دیتی۔
اگلے دن سلمان صاحب کے گاؤں سے فون آیا کہ ان کے بھائی ان کے گھر آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان کی بیٹیوں کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور گھر پر بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور ان کے بڑے بھائی اور بھابھی مٹھائی اور تحفوں سے لدے پھندے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے آنے پر عالیہ دل ہی دل میں بڑا تل ملا رہی تھی، کیونکہ آج اس نے تعویذ لینے کے لیے فقیر بابا کے پاس جانا تھا۔ پریشان تو سلمان صاحب بھی تھے اور بڑے ہی بے چین تھے کہ جلدی سے عالیہ اور گھر پر کنٹرول حاصل کر لیں تاکہ سب ان کا کہا مانیں اور گھر میں انہیں سربراہ کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ بھائی کے آنے کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن اندر ہی اندر دل فقیر بابا کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے مچل رہا تھا۔ سو شام کے وقت جب بھائی بھابھی کھانا لے کر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو وہ ضروری کام کا کہہ کر گھر سے کھسک گئے۔ ان کا رخ جنات کے مقبرے والے راستے پر تھا، جہاں سے کچھ ہی فاصلے پر بکرا منڈی تھی۔ انہوں نے 2 سال سے جمع کیے ہوئے اپنی پیسے جیب میں رکھے اور ایک ہاتھ سے جیب کو گرفت میں لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور کافی دیر تک ڈھونڈ کر انہوں نے ایک کالے رنگ کا بکرا خرید لیا۔ وہ اس بکرے کو لیے مزار کے فقیر کی بتائی جھونپڑی کی طرف چلنے لگے۔ وہ آگے تو فقیر کو دیکھ کر شکر ادا کیا کہ وہ مل گیا۔ وہ بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا ہوا بچے تو یہ لے آیا ہے، میں نے حساب لگا لیا ہے، تجھ پر بہت بڑا ہی سخت کالا جادو کیا ہے کسی نے۔ یہ سن کر کے سلمان صاحب کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی اور وہ بولے، اس جادو کا توڑ جلد از جلد کر دے فقیر بابا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان ہی چلی جائے۔ تو بالکل بے فکر رہ، ہم ایسا توڑ کریں گے کہ جادو کرنے والا ساری عمر سر پٹک کر روئے گا۔ یہ سن کر سلمان صاحب خوش ہو گئے اور اس فقیر بابا کا شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کا دل اتنا پرسکون تھا کہ اب ان کی زندگی سے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سلمان صاحب کی بڑی بھابھی جو کہ اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ مزاج کی بہت تیز اور منہ پھٹ تھی، مگر دل کی بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی، اور جس کی جو بات بری لگتی وہ فوراً ہی منہ پر بول دیتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں سمرین اور نورین آرام اور سکون کے مزے لوٹتی ہیں اور رمشا نوکرانی بن کر پورے گھر کے کام کرتی ہے، تو انہوں نے عالیہ کو بے نقد سنائی اور کہا، کیسی ماں ہو تم جو اپنی بیٹیوں کو عیش و آرام کی زندگی دے رہی ہے، جبکہ پرائی بیٹی کو نوکرانی بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ سب پرائی گھر میں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہو تو کیا تم برداشت کرو گی، یا اس وقت بھی تمہیں یہی محسوس ہوگا کہ گھر کی ساری ذمہ داری بہو کے سر ہوتی ہے؟ میں جب تک یہاں موجود ہوں، اگر یہ ناانصافی میرے سامنے چلی تو اس دن تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور میری طرف سے بھی یہ رشتہ صاف نامنظور ہو جائے گا۔ یہ سن کر عالیہ ڈر گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں ارد گرد سب لوگ ان ماں بیٹیوں کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور کوئی بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ کبھی ان کی بیٹیوں کو بہو بنانا پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، ارے نہیں بھابھی جان، یہ دونوں بھی برابر کا کام کرتی ہیں۔ اب اپنے تایا تائی کے آنے کی خوشی میں بالکل کام سے ہاتھ کھینچ لیا، مگر میں آج ہی ان کی کلاس لوں گی اور انہیں سمجھاؤں گی کہ بس اب بہت ہو گیا، اپنی پرانی روٹین پر واپس آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے رمشا کو آواز دی جو کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ عالیہ نے بڑے ہی بناوٹی لہجے میں کہا، رمشا میری بچی، اتنے کام نہیں کرتے تھک جاؤ گی، چل ہٹ، اب باقی کے کپڑے میں دھو لوں گی۔ رمشا نے زندگی میں پہلی بار ساس کی ایسی محبت بھری بات سنی تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ عالیہ کبھی اس سے ایسے بھی بات کر سکتی ہے۔ وہ حیران ہو کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہی تھی، پھر سمجھ گئی کہ تائی جان کا وار کام کر گیا ہے۔ اس نے یہ موقع گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور جی اچھا کہہ کر کمرے میں گھسی تو رات تک واپس نہ نکلی۔ عالیہ نے کپڑے دھوئے اور اپنی ہر دم بیٹیوں کو ساتھ لگا کر کھانا بنایا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ یہی نہیں، اس کی جٹھانی نے اگلے دن سب میں برابر کام تقسیم کر دیا تو جیسے رمشا کی زندگی آسان ہو گئی۔ سلمان صاحب نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ سب فقیر بابا کے عمل کی کرامت کا نتیجہ ہے، جس کی بدولت سب کچھ ایک ہی دن میں بدل گیا۔ ایک دن بڑی بھابھی نے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے کہیں جانا تھا، سو عالیہ کے لیے یہ موقع اچھا تھا، کیونکہ اب بڑی بھابھی اس کے آنے جانے پر بھی نظر رکھتی تھی اور اسے سیر سپاٹے اور گھومنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملتا تھا۔
آج موقع اچھا تھا۔ سو اس نے بالکل دیر نہیں کی اور پروین کو اس کے گھر سے لے کر فقیر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس پر جا کر بری طرح سے برس پڑی کہ اس کے تعویذوں نے تو الٹا ہی اثر کر دیا۔ وہ گھر کی مہارانی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور سلمان صاحب کی جمع پونجی ہتھیانہ کے چکر میں تھی، مگر اب تو جھاڑو، برتن اور کپڑے دھونے جیسی مصیبتوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مزار کے فقیر نے اسے گندے سے گلاس میں پانی ڈال کر پکڑایا اور کہا، فکر نہ کر بچے، ابھی تیرے لیے جو عملیات کر رہا ہوں وہ مکمل نہیں ہوئے، ابھی مکمل ہونے میں وقت باقی ہے، اسی لیے تو ابھی صبر کر اور کچھ اور پیسوں کا بندوبست کر۔ میں نے اپنے موکلوں کو ایک کالی بھینس کا خون پیش کرنا ہے، اس لیے جلد سے جلد 2 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے آ۔ اسی صورت تجھے سلمان کی وہ ساری دولت مل سکتی ہے جو اس نے ساری عمر تیرے سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ 2 لاکھ کا نام سن کر تو عالیہ کے ہوش اڑ گئے اور بولی، اتنے زیادہ پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں گی؟ میرے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں، پہلے جو تھا وہ آپ کو دے چکی ہوں۔ سوچ لے بچی، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اگر عمل نہ پورا کروایا تو وہ پیسہ بھی ڈوب جائے گا جو پہلے سے لگا چکی ہے، مزید الٹا اثر ہو جائے گا۔ یہ سن کر عالیہ پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی۔ خیر، وہ سوچنے کی کچھ مہلت لے کر گھر واپس آ گئی۔ بڑی بیٹی جو اس کی خاص رازدار تھی، اسے اس نے پوری بات بتائی تو وہ بھی سر پکڑ کر رہ گئی اور بولی، امی، آپ کو یہ کام شروع نہیں کروانا چاہیے تھا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابو نے کوئی رقم آپ سے چھپا کر کہیں رکھی ہے، انہوں نے آج تک جو کچھ بھی کمایا وہ سب ہمارے اوپر ہی لگایا ہے۔ باپ کی طرفداری کرتے ہوئے نوری نے کہا تو عالیہ کو بہت غصہ آیا اور وہ بولی، اے بس کر دے نوری، میرا دل پہلے ہی بہت جلا ہوا ہے، تو مزید نہ جلا۔ تیرے گھننے اور میسنے باپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھے اس کا مزاج بتاتا ہے کہ ضرور اس نے دولت میرے سے چھپا کر رکھی ہے اور ساری عمر تھوڑا بہت خرچہ دے کر مجھ سے اور میرے بچوں سے جان چھڑا رہا ہے۔ فقیر بابا کا یہ عمل تو میں ضروری پورا کرواؤں گی، بس ایک بار ہی تو 2 لاکھ روپے دینے ہیں، اس کے بعد تیرے باپ کی ساری چھپائی ہوئی کمائی میرے ہی قبضے میں آنی ہے، عالیہ نے کہا، اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جیسے کسی نقطے پر پہنچ چکی تھی۔ نورین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی اور وہ فوراً بولی، کہیں تمہارا ارادہ اس زیور کو فقیر بابا کو دینے کا تو نہیں ہے جو ہمارا خاندانی زیور ہے اور وراثت میں ہمیں ملا تھا؟ بیٹی کے پوچھنے پر عالیہ بھڑک اٹھی اور بولی، ہاں تو میرا زیور ہے، میرا جو جی چاہے گا کروں گی، جسے چاہے دوں گی، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ بیٹی ہے، بیٹی بن کے رہ، میری ماں نہ بن۔ عالیہ نے سخت لہجے میں کہا تو نورین خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ ماں سے پنگا لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، سو اس نے خاموشی سادھ لی۔ سلمان صاحب بڑی حویلی میں خوشی خوشی فقیر بابا کے پاس پہنچے اور بولے، میں مان گیا ہوں آپ کو بابا جی، آپ نے تو ایسا کمال کا جادو کیا ہے کہ دنوں میں ہی عالیہ اور دونوں بیٹیاں سدھر گئی ہیں، پورے گھر کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہیں اور اب گھر میں لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ وہ خوش ہو کر بولے تو فقیر بابا مسکرایا اور بولا، ابھی پورا عمل مکمل نہیں ہوا، سوچ ابھی تیری حکمرانی گھر میں باقی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ گھر میں یہ سب لوگ بھی تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں تو اس عمل کو مکمل کروا لے، ورنہ جو اثر ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سب کچھ تیری مرضی کے خلاف جائے گا۔ بات تو سچ تھی، لہٰذا سلمان صاحب نے کہا، یہ عمل کس طرح سے مکمل کروانا ہے؟ فقیر بابا نے آنکھیں گھما کر سوچا اور بولے، 15 دن کا عمل ہے جس میں 1 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، جلد سے جلد بندوبست کر لے، ایسا نہ ہو کہ جو عمل کیا اس کا اثر بھی ختم ہو جائے اور تجھے سارا پیسہ دوبارہ سے نئے سرے سے دینا پڑے۔ یہ سن کر سلمان صاحب گھبرا گئے اور فوراً بولے، آپ بالکل فکر نہ کریں بابا جی، میں 2 دن کے اندر اندر 1 لاکھ کا انتظام کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا اسی رقم میں پورا عمل مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے فکر رہ بچے، بے فکر رہ۔ فقیر بابا نے تسلی دی اور پھر گول گول گھوم کر کچھ پڑھنے لگا تو سلمان صاحب نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ کس طرح 1 لاکھ روپے حاصل کریں اور فقیر بابا کو دے کر عمل مکمل کروائیں گے۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹ کر کچھ دیر تک یہی سوچتے رہے اور آخرکار ان کے ذہن میں ایک ہی آئیڈیا آ گیا۔ ان کی ماں کا زیور جو عالیہ کے پاس رکھا تھا اس میں سے کچھ حصہ لے کر فقیر بابا کو دے دینا چاہیے،
वैसे भी वो मेरी माँ का जेवर है और उस पर मेरा भी पूरा हक है। ये सोचकर वो खुद को मुतमईन करने लगे। उस रात आलिया को नींद नहीं आ रही थी। फकीर बाबा को जेवर देने का फैसला तो वो कर चुकी थी, लेकिन अंदर से दिल बुरी तरह से दुख रहा था। जिंदगी में अच्छे और बुरे हर तरह के हालात का सामना रहा, लेकिन कभी जेवर बेचने का ख्याल तक उनके दिल में ना आया। वो दिल ही दिल में खुद को समझाती रही और आखिरकार खुद को समझाने में कामयाब हो गई। वो अपने दिल को बमुश्किल राजी करके रात के न जाने किस पहर सोई थी। बज़ाहिर आंखें बंद करके सोने का ड्रामा करते सलमान साहब इसी इंतज़ार में थे कि कब आलिया सोए और जेवर पर हाथ साफ करें। वो आहिस्तगी से अपने बिस्तर से उठे और अलमारी खोलकर एक नज़र पीछे आलिया पर डाली कि कहीं वो जाग तो नहीं रही। मगर आलिया तो ख्वाबों की दुनिया में बुरी तरह खोई थी। उन्होंने मोहतात अंदाज में लॉकर खोला और उसमें से एक भारी जेवर का सेट निकाला जो 1 लाख से कुछ ज़्यादा ही मालियत का लगता था। वो उसे देखकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराए और जल्दी से सेट को जेब में रख लिया। अगले दिन घर में एक छोटी सी तकरीब थी जिसमें उनके भाई और भाभी ने नूरीन और समरीन को मंगनी की अंगूठी पहनाई थी। लिहाजा घर पर कुछ मेहमानों को भी मदऊ किया गया, जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका कि वो जेवर ले जाकर फ़कीर बाबा को दे सकते। वो मुनासिब वक्त मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। अगले दिन बड़े भाई साहब गांव वापस जाने की तैयारियों में लग गए, जिससे सलमान साहब ने भी भरपूर साथ दिया और उनके साथ पैकिंग वगैरह करवाई। जेवर अब तक वो जेब में ही लिए फिर रहे थे, इस एहतियात के साथ कि कहीं किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो। दूसरी तरफ आलिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने लॉकर से जेवर निकाला तो उसे जेवर कुछ कम दिखाई दे रहा था, मगर उसने सोचा कि शायद ही उसका वहम हो और वो किसी तरह वो जेवर फ़कीर बाबा के पास पहुंचाने की प्लानिंग करने लगी। इस मौके पर भी उसकी दोस्त परवीन उसके साथ साथ थी। खैर, भाई और भाभी उन्हें जल्द गाँव आने की दावत देकर रुखसत हो गए और जैसे ही उन दोनों को आज़ादी का परवाना मिल गया, अगले ही दिन सलमान साहब वक्त से पहले बेदार हुए और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद तैयार होकर घर से निकल खड़े हुए। आलिया तो खुद इसी इंतज़ार में थी कि कब वो घर से निकलें और वो परवीन को साथ लेकर फ़कीर बाबा के पास पहुंच जाए। सो उनके निकलने के 5 मिनट बाद ही वो परवीन के साथ फ़कीर बाबा की झोंपड़ी पर पहुंच गई, जो बज़ाहिर तो एक झोंपड़ी थी मगर दरअसल लोगों को लूटने के लिए एक आलाकार थी। जो भी उस झोंपड़ी तक पहुंच जाता वो अपनी माल दौलत से ज़रूर हाथ धो बैठता। परवीन और आलिया जब दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से बातें करने की आवाज़ें सुनकर वहीं रुक गई, क्योंकि फ़कीर बाबा का कहना था कि अगर कोई मरीज़ मेरे पास मौजूद हो तो अंदर मत आना, कि इस तरह उसके जिन्नात और बीमारियां तुम पर आने का खतरा होगा। उनकी उसी नसीहत को याद करते हुए वो दोनों ही बाहर रुक गई। फ़कीर बाबा फारिग हुए तो वो दोनों अंदर चली गई, मगर अंदर से आती सलमान साहब की आवाज़ सुनकर आलिया तो जैसे हैरत के समंदर में तैरने लगी। ये आखिरी बार था पुत्र, अब देख तेरी बीवी कैसे तेरी गुलाम हो जाएगी और किसी पालतू जानवर की तरह तेरे आगे पीछे फिरेगी। बस ये तावीज़ उसे पानी में घोलकर किसी न किसी तरह पिला देना और फिर फ़कीर बाबा का कमाल देखना। मेरा धामाल देखना, दामाल तो मैं तेरा करूँगी बुड्ढे, खोसट, लुटेरे, मनहूस। आलिया ने एक ही जिस्म झोंपड़ी में कदम रखा और फ़कीर बाबा पर पल पड़ी। सलमान साहब तो हैरत से देख रहे थे। परवीन ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो वो दुम दबाकर भाग, क्योंकि वो खुद भी फ़कीर बाबा के साथ मिली हुई थी। क्या हुआ है आलिया, इस तरह इन्हें क्यों मार रही हो? आखिर सलमान साहब ने पूछ ही लिया। आलिया गुस्से से बोली, ये लुटेरा है, धोखेबाज है। इसने मुझे आपके खिलाफ तावीज़ दिया और आपको मेरे लिए तावीज़ दिया है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा रुक जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ये कहकर सलमान साहब ने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया और जन्नात के मकबरे पर बैठकर फ़कीर का रूप धारे बैठा वो बहरूपिया अपने पूरे गैंग के साथ हवालात में बंद हो गया और आलिया शोहर के साथ शर्मिंदा सी घर की तरफ चल पड़ी। दोनों ही एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। शर्मिंदगी के मारे दोनों की हालत ख़राब थी। दोनों ने ही घर में कोई बात नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए, मगर वो भी आलिया थी। अगले दिन जब दिमाग ठिकाने आया तो फ़ौरन सलमान साहब को अड़े हाथों लिया और बोली, आपको भला क्या ज़रूरत थी उस बहरूपिये से तावीज़ लेने की? क्योंकि मुझे घर में हमेशा 3रे दर्जे के शहरी की हैसियत मिली है। तुम लोगों ने हमेशा मुझे अपनी ज़रूरियात के वक्त याद किया। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी भी इस घर में अहमियत हो,
جس طرح یہ گھر تمہارا اسی طرح میرا بھی ہے، مگر اہمیت تو دور کی بات، تم لوگ تو مجھے ضرورت کے بغیر یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ سن کر عالیہ تل ملائی اور بولی، لو جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ ہی کا گھر میں دل نہیں لگتا، اور گھر میں موجود ہو بھی تو اخبار سے چمٹے رہتے ہیں، جیسے آپ کی شادی میرے ساتھ نہیں بلکہ اخبار کے پلندے کے ساتھ ہوئی ہے۔ 25 سال تک آج تک میری خیر خیریت معلوم کرنے کی بجائے ان اخباروں کو ہی چاٹتے رہے ہیں۔ بچوں کو بھی جیسے کیسے میں نے ہی سنبھالا، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اور جب یہ اپنے گھر میں نہیں ملتی تو بچہ ہو یا بڑا انسان وہ ارد گرد کے لوگوں میں ہی تلاش کرنے لگتا ہے، جس سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے پروین کو اپنی دوست سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ آستین کا سانپ تھی، اور مجھے پکا یقین ہے کہ فقیر بابا کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اردو کو گھیر کر اس کے پاس لے جاتی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کا حق اور روپیہ پیسہ اس بہروپیے انسان کی جیب میں جاتا رہا، جس پر ہم دونوں اندھا یقین کر بیٹھے تھے۔ یہ سن کر سلمان صاحب کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ بولے، تم ٹھیک کہتی ہو عالیہ، ہم نے بہت روپیہ پیسہ اس پر ضائع کر دیا، مگر آئندہ ہم دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو بھی شکایت ہوگی مل بیٹھ کر بات کریں گے اور مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کریں گے تو ضرور بچوں کی غلط عادات دور ہو جائیں گی۔ بچوں کو سنبھالنا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماں اور باپ دونوں کا کام ہوتا ہے۔ ذمہ داریاں اپنی جگہ اور بچوں کی تربیت اپنی جگہ۔ سلمان صاحب نے کہا تو عالیہ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور وعدہ کیا کہ وہ بھی آئندہ ان باتوں کا خیال رکھے گی۔ اگلے دن سلمان صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دانیال کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے بھی پوری بات سمجھائی کہ گھر میں کس طرح سے رہنا ہے اور اپنے حقوق کا نہیں فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہ ہم دوسروں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کریں، پھر اس کے بعد ہی اپنے حقوق پورے نہ ہونے پر شکوہ شکایت کریں۔ دانیال کو بھی باپ کی پوری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے رمشا سے معافی مانگی۔ رمشا نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ان لوگوں کو راہ راست دکھائی۔ ان کا چھوٹا بیٹا فہد 3 دن سے گھر سے لاپتہ تھا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا اور 1-2 ہفتے بعد خود ہی گھر لوٹ آتا۔ گھر میں جب سلمان صاحب اور عالیہ نے زندگی کو ایک نئے طریقے سے جینے کی بات کی تو سب نے ان کی حامی بھری، تو انہیں ساتھ ہی چھوٹے بھائی فہد کی یاد آ گئی۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے اسے کسی نے بھی گھر آ کر پیار سے بات نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے سب بچوں کو گلے لگایا تو فہد کی بھی یاد آ گئی۔ انہوں نے اسے فون کیا تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے پریشانی کی وجہ بن گئی۔ پہلے تو سلمان صاحب نے کہا کہ شام تک وہ انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر بیٹری وغیرہ لو ہونے کی وجہ سے موبائل بند ہو گیا ہو، لہٰذا سب نے شام تک انتظار کیا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ تو اب سبھی کو تشویش ہونے لگی کہ آخر فہد گھر واپس کیوں نہیں آیا، کیونکہ اس بار وہ گھر میں کسی کو بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ اب سلمان صاحب اور دانیال اس کے دوستوں کے گھر جانے لگے، مگر بار بار سب دوستوں کے گھر معلوم کرنے کے باوجود اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ سلمان صاحب بہت پریشان تھے۔ عالیہ کا بھی دکھ سے برا حال تھا کہ ان کا بیٹا کہاں چلا گیا۔ اسی پریشانی میں وہ 3 دن آفس نہیں جا سکے۔ عالیہ نے مشورہ دیا کہ انہیں پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ سلمان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا، مگر اس سے پہلے وہ شہر بھر کے تمام ہسپتالوں میں فہد کو ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اس کے دوست حماد اور ارشاد ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو چکے تھے۔ محلے کے کچھ اور لوگ بھی اپنے تئیں فہد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سوشل میڈیا پر اس کے اشتہارات چل رہے تھے، مگر فہد کا کہیں سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ عالیہ کی تو بھوک پیاس ہی اٹھ چکی تھی۔ دونوں بہنیں بھی پریشان تھیں۔ سلمان صاحب کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، غرض وہ سبھی غم اور صدمے سے بے حال تھے۔ اس روز صبح کو سلمان صاحب عالیہ سے کہنے لگے، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، تم بس فہد کے لیے خیر کی دعا کرو۔ مجھے اس سسٹم سے کوئی نیک امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب ہماری آخری کوشش یہی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فہد کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نورین دوڑ کر دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا تو محلے کا ایک لڑکا علی کھڑا تھا۔ اس کی سانس پھولی تھی اور وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے ہکلاتا تھا، اس لیے اس کی کوئی بھی بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نورین نے اسے گھر کے اندر بٹھایا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، وہ اتنی دور سے دوڑتا ہوا کیوں آیا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بتایا کہ اس نے فہد کو جنات کے مقبرے کے پاس دیکھا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس لپکا تو فہد اس سے دور بھاگ گیا۔ یہ سن کر تو جیسے سلمان صاحب کے اندر بجلی دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ پیچھے عالیہ بھی چادر اوڑھ کر چپل پہنتے ہوئے جلدی سے گھر سے نکلی۔ جب وہ مقبرے پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ عالیہ اور سلمان صاحب وہاں موجود لوگوں کے چہرے غور سے دیکھ رہے تھے اور ان میں فہد کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں پر انہیں وہ دکھائی نہیں دیا۔ عالیہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ سلمان صاحب کافی دیر بعد فہد کو ڈھونڈنے کے بعد جب مایوس ہو گئے اور واپس جانے لگے تو انہوں نے دروازے پر ایک لمبے چوڑے شخص کو فہد کا ہاتھ تھامے کھڑے دیکھا۔ وہ شخص اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے انہیں گھور رہا تھا۔ یہ دوڑ کر اس کے قریب آئے تو وہ بولا، یہ اب ہماری ملکیت ہے۔ سلمان صاحب نے اس کے ہاتھ سے فہد کا ہاتھ چھڑوا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فہد کو وہاں سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ فہد تو جیسے کچھ کہنا اور سننا ہی بھول گیا تھا، وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ فہد کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ گھر آ کر بھی لگاتار 2 دن سوتا رہا۔ سلمان صاحب نے اس کو دم کروایا اور علاج کروایا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا رہا تھا، جس میں ایک رات جنات کے مقبرے پر گزارنے کا چیلنج رکھا گیا تھا۔ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے چکر میں فہد نے ان کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اگلے دن صبح کو جب اس کے دوست مقبرے پر پہنچے تو وہاں پر فہد کی حالت بالکل بدلی لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ سب ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ڈر کے مارے فہد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جنات کے مقبرے پر گزرنے والی رات بہت بھیانک اور خوفناک تھی۔ دن میں جس جگہ لوگوں کا آنا جانا اور ہجوم لگا رہتا، وہاں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ شام ڈھلتے ہی لوگ اپنے گھروں کی طرف ایسے روانہ ہوتے جیسے دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کریں گے۔ رات بھر لوگ بولتے رہے اور نہ جانے کون کون سے مختلف اقسام کے جانوروں کی آوازیں رات کی تاریکی کو مزید بھیانک اور خوفناک بنا دیتی۔ فہد وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے چاہا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ پوری رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہاں پر لوگوں کا رش ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں کا یقین تھا کہ جن لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر آتے ہیں تو ان کے اوپر سے جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات میں سچائی تھی یا نہیں، مگر اس رات جب صبح ہوئی تو فہد کو اپنا بالکل ہوش نہیں تھا، اور جب ہوش آیا تو اس کا ہاتھ ایک لمبے چوڑے آدمی کے ہاتھ میں تھا، جو اس کے بابا کو یہ بتا رہا تھا کہ فہد اس کی ملکیت ہے۔ فہد اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر سے جیسے طاقت ختم ہو گئی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس سے ہاتھ نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ جب اس کے بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ان کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ فہد کی کہانی میں بہت سارے اسرار چھپے تھے، مگر عالیہ اور سلمان صاحب نے کسی بات کی تہ میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات پر شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ فہد کے ٹھیک ہونے کے اگلے ہی دن انہوں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ فہد نے اپنے تمام دوستوں سے کنارہ کر لیا، جنہوں نے ایسا بھیانک چیلنج دیا تھا کہ وہ جنات کے مقبرے میں گزاری وہ رات کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے جنرل سٹور بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اس فیصلے سے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ کچھ ماہ بعد عالیہ اور سلمان صاحب دونوں بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے۔ نورین اور سمرین، جو کہ گھر بھر کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، سسرال میں ذمہ دار بہو بن گئی اور اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرنے لگی۔ سبھی نے ان کی تربیت اور عالیہ کی تعریف کی، جس نے بیٹیوں کو تمیز اور تہذیب سکھا کر سسرال بھیجا تھا۔ رمشا کے ہاں ایک بیٹے کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی تو عالیہ، جو بیٹیوں کے جانے کے بعد بہت افسردہ تھی، اسے لگا جیسے پوتی گھر میں آئی ہے تو بیٹیوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ وہ رمشا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی۔ وہ بیمار ہو جاتی تو گھر کا سارا کام خود ہی کرتی۔ رمشا کو ایسے لگتا کہ جیسے سسرال میں بھی اسے ایک ماں مل گئی ہے۔ وہ بہت خوش رہتی تھی۔
ایک روز عالیہ اپنی پوتی کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پروین کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو دیکھنے سے انتہائی خستہ حال لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ترس آتا، مگر عالیہ نے اس پر بالکل ترس نہیں کھایا۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، مجھے معاف کر دے عالیہ، میں نے دوستی کی آڑ میں تجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، مجھے معاف کر دے۔ عالیہ نے اسے پیچھے دھکیلا اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ معافی مانگنی ہے تو خدا سے مانگ۔ پروین وہاں سے واپس چلی گئی اور پھر دوبارہ کبھی نہیں آئی، اور وہ سب اطمینان بھری زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔